الصبح بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں 11واں رکوع اور سورہ آل عمران تیسرا رکوع چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی 25 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 25 کے بعد ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله۔ اوپر کی آیات میں کفار خصوصاً اہل کتاب یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ میں سے بھی یہود کو خاص طور سے ان کی غلط کاریوں اور ان کی حرکتوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں نبی انبیاء تک کو قتل کیا، اور موجودہ جو لوگ ہیں ان کی بھی روش اس میں تبدیل نہیں آئی، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف اس طرح کی حرکتیں نعوذ باللہ نبوت کے چراغ کو گزارنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اور ان کے اسلاف نے نبیوں کو قتل کیا، اور جن لوگوں نے اس سے روکا تھا ان کو بھی قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفر میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہو اور انبیاء اس قدر دشمن ہو تو اللہ کے ہاں وہ بندے کیسے مقبول ہو سکتے ہیں؟ ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت، آخرت میں بھی غارت، اور آخرت میں دست پکڑ ان کے لیے سامنے آنے والی ہے، لیکن اس پر بھی یہ لوگ مگن ہیں، اور ان کے بعد نے ان کو ایک چیز سکھلا دی ہے، ان کو تمناؤں میں مبتلا کر دیا ہے، خود فریب میں پڑ گئے کہ ہمیں تو جہنم آگ چھوئے گی ہی نہیں، اگر جہنم میں ڈالے بھی گئے تو اتنے دن جتنے دن ہمارے نے بچھڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، اور اس کے بعد پھر تو جنت کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں، اور جنت میں ہمارے علاوہ کوئی قوم نہیں جائے گی۔ یہ نسلی غرور تھا، اور اپنے بارے میں ان کو یہ دھوکہ لگا ہوا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور پہلے سے جو ہے اچھے چلے رہے ہیں، اور دین کے بھی ہمیں ٹھیکیدار ہیں، اور دنیا کی حکومتوں کے بھی ہم ہی مالک ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کا پرانا مرض تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا وہ دن آنے والا ہے جہاں حساب آنا پائی سے سب کا کر دیا جائے گا، جس نے جو کیا، جو حرکتیں اور جو نیتیں اور جو سازشیں اور جو ان کے اعمال تھے، سب کا جزا و سزا ایک ایک کر کے پوری پوری دے دی جائے گی۔ چونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اور وہ اپنے کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ باعزت رہیں گے، اور ہمیشہ عزت و سلطنت کے مالک ہم ہی رہیں گے، نہ دنیا میں جو ہے عزت و سلطنت ہم سے کوئی چھین سکے گا، اور نہ آخرت میں جو ہے عزت و سلطنت ہمارے علاوہ کسی اور کو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت کے اندر دعا کے رنگ بھیجے میں ان کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک رکوع پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو وفد عیسائیوں کا نجران سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، اور ان کے سردار کو جب چوٹ لگی اور اس نے کوئی جملہ کہا تو اس کے بھائی نے اس کو ٹوکا کہ تم نبی کریم تم محمد کو کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو سچے رسول ہیں، کا پھر ایمان کیوں جاتے؟ تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ پھر جو روم و ایران و فارس کے بادشاہ جو ہماری آؤ کرتے ہیں، اور وہ بھی عیسائی اور عیسائی ہونے کے چونکہ ہم پادری ہیں، تو جو چڑھاوے ہمارے پاس آتے ہیں، جو عزتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ سب کہاں جائیں گی؟ لہٰذا اس کی وجہ سے ہم ایمان تو ہرگز نہیں لا سکتے، اپنا نقصان نہیں کریں گے دنیا کا۔ تو اس کا بھی جواب اس آیت کے اندر دے دیا گیا کہ تم آج دنیا کے اندر روم و فارس کی سلطنتوں پر ریجھ رہے ہو، اور اس وجہ سے جو ہے ایمان لانے سے اپنے کو رکھے ہوئے ہو،
کہ یہ سلطنتیں کے جو فائدے ہمیں مل رہے ہیں وہ پھر کیسے ملیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سلطنتیں اور یہ حکومتیں، یہ روم و فارس کی دولتیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ قوموں کے عروج و زوال کا مالک ہے۔ اللہ ملکوں میں انقلابات لاتا رہتا ہے، دنیا کے اندر کایا پلٹ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ آسمان سے کسی کو زمین پہ گراتا ہے، کسی کو زمین سے آسمان پہ اٹھاتا ہے۔ اللہ قیامت تک اس میں آزمائش کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ کبھی اللہ غیروں کے حوالے کر دیتا ہے سلطنت کو، کبھی اللہ کافروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور کبھی بعض دفعہ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے کہ دنیا ہی میں ان کا نپٹارہ ہو جائے، آخرت کی سزا سے بچا لیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو، ماننے والوں کو نیچا اور دشمنوں کو اونچا کر دیتے ہیں تاکہ دشمن انہیں مارے پیٹے اور دنیا ہی میں ان کا سزا جو آخرت میں ملنی تھی اس کے بجائے دنیا ہی میں ان کو دے دی جائے، تاکہ یہ پاک صاف ہو کہ آخرت میں اس طرح آئے کہ پھر آخرت کا حساب ہوتا رہے۔ تو یہ سب بھی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرف یہود اس غرور کو نکالا کہ ہمیشہ ہم ہی بلند و بالا رہیں گے، اور نصارہ کے اس جو ہے خام خیالی کا بھی جواب دیا، ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ پھر ان چڑھاووں کا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا، اور یہ آیتیں جس وقت نازل ہو رہی ہیں وہ بھی عجیب منظر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے حالات کو دیکھے تو یقینی نہیں کرے گا کہ اس میں جو پیشین گوئی کی جا رہی ہے اور جو اشارہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے غلبے کا اور فتوحات اور روم فارس کے مسلمانوں کے مالک بنائے جانے کا، اور نہتے و کمزور اور پیٹوں میں پتھر بنے ہوئے جو صحابہ کہ ان حالات میں ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ احزاب سے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس میں وہ بہت مشکل جو ہے جنگ تھی، جس میں یہ ہوا تھا کہ ایک متحدہ محاذ بنایا تھا، اور ایک جو ہے متحدہ محاذ بنا کر کے یہود، نصارہ اور مشرکین یہ سب ایک ہو کر کے انہوں نے طے کیا تھا کہ اکبارگی مدینے پہ حلہ بولا جائے گا اور ایک دم سے چڑھائی کر کر کے مدینے کے مسلمانوں کا سایہ کر دیا جائے گا۔ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے کیا تھا کہ مدینے کے ارد گرد خندق کو کھودا جائے، اور 10 صحابہ کے حصے میں 40 جو ہے خندق کا کھودنا، کئی میل لمبی خندق تھی، ہر طرف سے اس کو کھودا جا رہا تھا۔ وہ قصہ اپنی جگہ پر سورہ احزاب کے اندر آیا، غزوہ خندق جو سن 6 ہجری میں ہوئی ہے، ہجرت کے 6 سال۔ خلاصہ یہ ایک جگہ جب 10 صحابہ کی جو ڈیوٹی، نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے کو ایک فرد کی حیثیت سے ایک ٹیم میں شامل کر رکھا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام خود بھی جو ہے فوج چلا رہے تھے اور جو ہے تسلے اٹھا رہے تھے، مٹی پھینک رہے تھے۔ تو ایک جگہ یہ صورتحال پیش آئی کہ ایک جگہ کھودتے کھودتے چٹان نکل آئی، اور وہ کسی کے سب عاجز آ گئے، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ خندق سے میں آ کر کے حائل ہو گئی، اور یہ تھا کہ یہاں سے چٹان نہیں ٹوٹے گی تو یہ خندق یہاں پر کیسے بنے گی، اور یہاں سے پھر دشمن کے در آنے کا خطرہ رہے گا۔ تو یہ حالات کو جا کر کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بتایا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی، اور بسم اللہ پڑھ کر کے جو کدال ماری ہے اس سے ایک چنگاری چھوٹی اور بہت دور تک کی روشنی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حیارہ کے علاقے، روم و فارس کے علاقے فتح ہو گئے، اور پھر دوبارہ جو چنگاری ماری وہ ٹوٹی، اور اس سے پھر روشنی نکلی، آپ نے ایران فتح ہو گیا، ملک فارس فتح ہو گیا۔ اس طرح سے 3 ملکوں کے لیے، یمن، روم، فارس کے لیے آپ نے پیشین گوئی دی۔ تو اس جو ہے منافقین نے جو مذاق اڑایا، مدینے کے منافقین نے، یہودیوں نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا کہ دیکھو یہ جو ہے نہتے لوگ جن کو کھانے کو نصیب نہیں ہے، قریش ڈر سے اور جو ہے دشمنوں کے ڈر سے خندق کھودنے پہ مجبور ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقتوں، سپر پاور طاقتوں کے پر قبضہ کرنے کے خواہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ روم فتح ہو گیا، فارس ہمارے ہاتھ میں گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر رب العزت کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کیجئے، دعا کے انداز میں کہیے کہ طرف یہ دعا ہوگی جو اللہ سے آپ مانگ رہے ہوں گے، دوسری طرف ان کے اس بات کا جواب ہوگا کہ تم روم و فارس کے کر و فر کو تو دیکھ رہے ہو، ان کی حکومت کے جلووں کو تو دیکھ رہے ہو، اللہ کی قدرت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی بڑی ہے، جو روم و فارس کا جو جس مالک بنا سکتا ہے جن لوگوں کو، اللہ روم و فارس کے مالک لوگوں کو
بھی کر سکتا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے یہ حالات دیے ہیں، وہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت عزتوں کا مالک ہے، ذلتوں کا بھی مالک ہے، ملک دینا بھی جانتا ہے، ملک چھیننا بھی جانتا ہے۔ اسی بات کو اس آیت میں کہا گیا کہ اے نبی آپ کے رنگ میں کہیے اے اللہ آپ ہی سلطنت کے مالک ہیں، جس کو چاہیں آپ سلطنت عطا فرما دیں، جہاں کی جتنی جس حصے کی جب اس کا وقت آپ کے آتے ہیں اس کی سلطنت کے دیتے ہیں، جس کو جزوی طور پر کلی طور پر جس ملک کے جس حصے میں آپ چاہیں جس کو چاہیں قبضہ و غلبہ عطا فرما دیں، اس کو عزتوں سے نواز دیں، اور جسے چاہیں ملک چھین لے، کل کا امیر آج کا صدر بن جائے اور کل کا صدر آج کا قیدی بنا دیا جائے، اور جو ہے اس کو اس کی عزت کو ملا کر اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ اے اللہ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، قوموں کا عروج آپ کے ہاتھ میں ہے، قوموں کا زوال آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ملکوں کا انقلاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چند دنوں کے بعد دکھا دیا۔ اور حضرت انس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت اور اس آیتوں کے سلسلے میں آئی کہ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے اس وقت یہ آیت جو ہے دوبارہ نازل ہوئی یا اس وقت ہی یہ نازل ہوئی، دو روایتیں اس سلسلے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یوں فرماتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین آپ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مدینہ فتح کرا دیا، مکہ فتح کرا دیا، مدینے سے یہودی کو باہر نکالا، مکے سے قریش کو باہر نکال دیا، دونوں ملکوں پر تمہارا قبضہ ہو گیا، مدینے میں تمہارا قبضہ، مکے پہ تمہارا قبضہ، آگے اللہ تعالیٰ میں اور غلبہ دیتے جائیں گے، ترقیات دیتے جائیں گے، اور روم و فارس جیسی دنیا کی بڑی طاقتیں بھی تمہارے قبضے میں آئیں گی۔ اس پر جو ہے یہودیوں نے کہا تھا کہ ارے مکے اور مدینے کے لوگ تو نہ تجربے کار تھے، اس چھوٹے سے حصے میں تم نے قبضہ کر لیا تو اب اتنے اونچے خواب دیکھنے لگ گئے۔ اس پر جو باتیں کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا ہے، جو اللہ مکے اور مدینے پہ قبضہ دلا سکتا ہے وہ جو ہے یہود و نصارہ کی دیگر علاقوں پر، روم و فارس پر جو ہے اللہ تعالیٰ قبضہ دلا سکتا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے روم و فارس فتح فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پوری طریقے پر روم و فارس پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اس آیت کی پیشین گوئی کا ظہور تھا جو دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی، اور یہ اس میں گویا یہ آیت ایک طرف پیشین گوئی ہے، دوسری طرف نبی کریم علیہ السلام اور مسلمانوں کے ذریعے سے مانگی گئی دعا ہے، تیسری طرف ان یہود و نصارہ دشمنان اسلام کے غلبے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ غلبے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا اس کا جواب بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرتوں کو بتایا کہ اللہ وہ ہے جو زمانے کے بھی مالک ہے، جگہوں کا بھی مالک ہے، رات کو دن اور دن کو رات میں سمو دینا، کہ سردی کے دنوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن کے حصے جا کے رات میں جا کے مل جاتے ہیں، اور مثلا دن جو 14 گھنٹے کا ہوا کرتا ہے وہ 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے، یہ 4 گھنٹے سردی کے دنوں میں رات میں جا کر کے دن کے گھنٹے جا کے داخل ہو گئے، اور گرمی کے دنوں میں الٹا ہوتا ہے کہ راتیں چھوٹی کر دی جاتی ہیں، دن بڑھا دیے جاتے ہیں، وہ 14 گھنٹے کی جو رات ہوا کرتی تھی 15-16 گھنٹے کی رات، وہ 4-5 گھنٹے اللہ تعالیٰ راتوں سے کھینچ کر کے دن میں، اور اس میں جو ہے سورج کے طلوع غروب کا ہوا کرتا ہے، سورج غروب کا مالک و خالق بھی اللہ ہی ہے، کوئی مخلوق اس میں کوئی کچھ کر نہیں سکتی، دن کو چھوٹا نہ ہونے دے اور رات کو بڑا نہ ہونے دے، دن کے اندر روشنی کو ختم کر دے یا تاریکی کو ختم کر دے، اس میں اختیار اللہ کا چلا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ زمانے میں جو چاہے تصرف فرمائے، یہ بھی زمانے کا تصرف ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جو چاہے تصرف فرمائے، زندے سے مردے کو نکال دینا، مردے سے زندے کو نکال دینا، کہ ایک جو ہے چوزا ہوتا ہے انڈے سے نکل کر آ رہا ہوتا ہے، انڈا بے جان سے جاندار نکل آیا، اور مرغی جاندار ہوتی ہے اس سے انڈا پیدا ہوتا ہے تو جاندار سے بے جان چیز نکل آئی، انسان سے نطفہ نکلتا ہے، حیوان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، بے جان سا نظر آتا ہے، اور نطفے سے انسان و حیوان پیدا ہوتے ہیں کہ بے جان سے جاندار نظر نکل آتے ہیں۔ عالم سے اللہ تعالیٰ جاہل کو پیدا کر دیتے ہیں، اور جاہل گھر میں عالم کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نبی کے گھر میں جو ہے نوح جیسا کافر، نوح علیہ السلام کا کافر، کنعان جیسا کافر پیدا کر دیتے ہیں، آزر جیسے کافر شخص سے ابراہیم جیسا پیغمبر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو پوری قدرت ہے، زندے سے مردے کو، مردے کو زندے سے نکالنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح روزیوں میں اللہ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، کسی کو بے شمار دیتے ہیں، کسی کو حساب سے دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اسی لیے دعا میں کہا گیا دیکھ الخیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر ہے، خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یوں تو شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن قرآن نے دعا کے اندر
بیدکل خیر تو کہا، بیدکل شر نہیں کہا۔ اے اللہ خیر اور شر دونوں ہی میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ دعا کے اندر اپنے مطلب کی چیز مانگی جاتی ہے، اور مطلب چیز میں انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہی ذکر کرتا ہے۔ ہمیں خیر چاہیے تو ہم خیر ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں شر پناہ چاہیے اس لیے شر کا ذکر نہیں کیا۔ ورنہ جو خیر کا مالک ہے وہی برائیوں کا بھی مالک ہے، بیماریوں کا بھی مالک ہے، عذاب کا بھی مالک ہے، نعمتوں کا بھی مالک ہے۔ تو نعمتوں کے ساتھ لیکن خیر صرف ذکر کیا گیا۔ اور یوں بھی اللہ رب العزت نے جو بھی چیز بنائی، اگر وہ شر ہمیں نظر آئے، وہ ہمارے اعتبار سے تو خیر و شر کی تقسیم ہے، لیکن اللہ کی بنائی کے اعتبار سے اور حکمت و صلاحیت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے کوئی شر نہیں، دنیا کی کوئی برائی نہیں، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو رکھا ہے۔ یہ سانپ بچھو بھی جو بنائے گئے اللہ نے اس کے اندر بھی حکمتیں رکھی ہیں، اور جو کیڑے مکوڑے بنائے گئے اللہ نے اس کے اندر بھی کتنے بیماروں کا علاج رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو عذاب بنائے، جو کفر و شرک نازل کیا، اس کی مصلحتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ہمیں علم میں آئے یا وہاں تک نہ پہنچ پائیں تو اس اعتبار سے دنیا میں کوئی چیز شر رہی نہیں جاتی۔ اللہ کی پیدائش کے اعتبار سے، اس کے استعمال کے اعتبار سے جو ہے شر ہوتا ہے، اپنی ذات کے اندر شر والی چیز شر نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال اس کو شر بنا دیتا ہے۔ یہ اس نقطے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے خیر کی نسبت کی گئی کہ اللہ آپ نے جو بنایا وہ تو خیر ہے، ہم اس خیر کو جو ہے استعمال نہ کر کے اس کو اپنے استعمال سے اس کو شر بنا دیں، یا شر کو ہمارے اعتبار سے ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نصارہ کا جواب، آگے کی پیشین گوئی، دعاؤں کا تلقین کی۔ اسی لیے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہم مالک الملک والی آیت فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اس کی برکات ہے، اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، اور حاسدین اور دشمنوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرض نمازوں کے بعد جو اذکار آئے ہیں، اس میں ایک تو آیت الکرسی، دوسرے یہ آیت سورہ فاتحہ، اور ایک آیت اور جو گزری بھی ایک رکوع پہلے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ تو اس آیت کے تحت میں اللہ مالک الملک کے تحت میں محدثین نے لکھا کہ یہ 4 آیتیں ہیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، شہد اللہ، اللہ مالک الملک، یہ ایک ایک آیت، اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، یہ چاروں چیزیں نماز، فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا تو اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور حاسدین دشمنوں سے اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور اپنی رحمتیں بھی اس پر نازل فرمائیں گے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد یا سنن نوافل سے فرائض کے بعد، وہ بھی فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کے حکم میں ہے، کیونکہ لمبا وظیفہ سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنے کے بجائے جب دعا آخر میں مانگی جائے اس وقت یہ چیزیں پڑھ لی جائیں تو اس کی برکات ہوں گی۔ فرمایا گیا قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہیے اپنی دعا میں، اور یہ دعا ان کی بات کا جواب بھی ہوگا، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے آپ سلطنت عطا فرما دیں، سلطنتوں کے مالک ہیں، جس کو چاہے سلطنت دے دیں، تنزع الملک ممن تشاء، اور آپ جس سے چاہیں سلطنت کو چھین لیں۔ آپ یہودیوں سے مدینہ چھینا، مسلمانوں کو عطا فرما دیا، قریش و کفار سے مکہ چھینا، مسلمانوں کو عطا فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے عطا فرما دیا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا فرمائے، عزت کی بلندیاں بخشیں، اور جس کو چاہیں ذلت کے میں ڈھکیل دیں۔ بیدک الخیر، اے اللہ کی طرف سے جو ہو وہ خیر ہوگا، اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، آپ ہی کے ہاتھ میں تمام خیر کی کنجیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ قدرت کا ایک نمونہ ہے سلطنت کا دینا اور چھیننا، اور آگے قدرت کے اور نمونے ذکر فرمائے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اے اللہ آپ ہی تو ہیں جو رات کے کچھ حصوں کو دن کے اندر شامل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بڑا ہو جاتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کے حصوں کو رات کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے رات بڑی ہو جاتی ہے۔ کہ دن کا بڑا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا، رات کو بڑا کرنا، دن کو چھوٹا کرنا، کہ اللہ اس کے علاوہ مخلوق کا اس میں کیا، وہ آپ ہی سب کچھ کرنے والے۔ وتخرج الحی من المیت، اور آپ ہی ہیں زندوں کو مردے سے، وتخرج المیت من
اور مردے کو زندے سے نکال دیتے ہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو آپ چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم اغفر لنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلحهم وأصلح ذات بينهم واهدهم إلى سواء السبيل۔ اللهم ألعن الكفرة والمشركين واليهود والهنود والنصارى والمجوسيين۔ اللهم اكسر شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وعذابك وخذهم أخذ عزيز مقتدر۔ اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔